ایسا امام، خدا کی قسم عجیب امام ہے آپ کا. دیکھیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہر امام حاجت روا ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. جن کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں ان کے صدقے وہ بولے. ہر امام حاجت روا ہے نا. مگر عجیب بات یہ ہے کہ فہرست معصومین میں جو 14 کی فہرست ہے اس میں باب الحوائج یہ ہے. ہاں 14 معصومین کی فہرست میں یہ ہے، ورنہ تو شہزادی ام البنین باب الحوائج، شہزادہ علی اصغر باب الحوائج، حضرت مسلم باب الحوائج، عباس علمدار باب الحوائج ہے نا. مگر فہرست معصومین میں 14 کی جو فہرست ہے اس میں یہ باب الحوائج، اور ایک لقب باب المراد، مرادوں کا دروازہ، اور ایک لقب قاضی الحاجات، حاجات کا پورا کرنے والا. کیا حسین باب مراد نہیں ہے؟ حسین بھی باب مراد ہے، مگر خاصہ ان کا یہ ہے کہ یہ باب مراد ہے. قاضی الحاجات یہ ہے. آخری جملے تقریر کے پتہ ہے آپ کو، اتنی غربت میں امام نے زندگی گزاری، اتنی غربت تھی کہ جب امام کو قید کر کے لائے گئے ہارون کے دربار میں تو ہارون نے ایک سوال کیا. بہت روئیں گے آپ، عجیب جملہ ہے. ہارون نے ایک سوال کیا، کہا ہم نے تو سنا تھا اس نے بڑا اسلحہ تیار کر رکھا ہے ہمارے خلاف، ہم نے تو سنا تھا بڑی فوج اس نے بنائی ہے اور گھر میں فلاں فلاں اسلحے جمع کر کے بیٹھا ہے، یہ تم اسے تنہا کیوں لے کر آ گئے؟ اسلحے وغیرہ کیوں نہیں ہے؟ تو خادم نے بڑھ کر کہا میں کیا بتاؤں، میں نے تو ان کے گھر میں بس ایک ٹوکری دیکھی جو بالائے طاق رکھی تھی، اور ایک تلوار لٹکی ہوئی دیکھی جو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے دادا کی ہے. کہ باقی سامان، کہ باقی تو گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، خالی گھر پڑا ہوا تھا، کچھ نہیں تھا ان کے گھر میں. اب آپ کو بتاؤں کہ گھر کیوں خالی ہو گیا تھا؟ لکھا یہ ہے کہ جب چاہنے والے دور دور سے امام کے لیے خراج لے کر آتے تھے اور امام کو پیش کرتے تھے تو سال میں 2 دن ایسے مقرر کر رکھے تھے امام کاظم نے کہ اپنے گھر کا سارا سامان اپنے دروازے پہ لا کے رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے میرے شیعوں تمہیں جس چیز کی ضرورت مانگ لو، اپنے مولا سے مانگ لو. یہ وہ امام ہے جو اپنی ضرورت کی شے بھی تمہیں دے دیتا. پورا گھر خالی کر دیتے تھے اور کہتے تھے میرے شیعوں تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے آ کر لے جاؤ. ایسا امام کہ ہر سال میں یہ روایت پڑھتا ہوں آپ کے گریے کو بنانے کے لیے، اور بہت روئیں گے آپ. کہتے ہیں بڑی سازشیں تھی ہارون کی امام کو قتل کرنے کی، مگر وہ جو سازش آزماتا تھا وہ ناکام ہو جاتی تھی. اسے ایک ترکیب یہ سوجھی، اس نے کہا افریقہ کے جنگلیوں کو لایا جائے، ایسے جنگلی جو نہ اللہ کو جانتے ہو، نہ رسول کو جانتے ہو، نہ امام کو جانتے ہو، نہ جنہیں پینا آتا ہو نہ کھانا آتا ہو. لائے گئے وحشی افریقہ کے جنگلی جیسے ہی ہارون کے سامنے آئے کہا تمہارا رب کون؟ کہا ہم کسی رب کو نہیں جانتے. نبی کون؟ کوئی نبی وبی نہیں ہے. کتاب کیا؟ کیسی باتیں کر رہا ہے. پتہ چلا جیسے ہی ہارون نے یہ سنا دل ہی دل میں خوش ہونے لگا، کہنے لگا ایسے ہی تو لوگ چاہیے تھے جو نہ خدا کو جانتے، نبی کو جانتے، نہ کتاب کو جانتے. ایک بار ابن شاہد کو بلا کر کہا ان کو مشق کراؤ. مشق؟ کہا کیسی مشق؟ کہا انہیں شرابیں پلاؤ، جب یہ شراب میں مست ہو جائیں تو ان کے سامنے ایک لکڑی کا مجسمہ لا کر رکھ دو اور اس مجسمے پر سفید چادر ڈال دو. جب یہ مست ہو جائیں نشے میں انہیں مجسمے کے سامنے لاؤ اور کہو تلواریں چلائیں. بس یہ عادت ڈال دو انہیں. جنگلی تھے وحشی، انہیں یہ عادت ہو گئی. بڑے مہینوں تک انہیں یہ پریکٹس کروائی گئی اور مشق کروائی گئی کہ جیسے کوئی مشق ایسا سامنے تمہارے مجسمہ آئے اور اس پر سفید چادر ہو بس تمہیں تلواریں چلانی ہے.
عادت ڈال دی گئی. جب خوب عادت ہو چکی انہیں ایک روز بہت شراب پلائی گئی اور ابن شاہق سے کہا گیا آج لکڑی کے مجسمے کو نہ رکھنا, آج زہرا کے بیٹے کو رکھ. کیا گریہ کر رہے ہیں آپ؟ آج فاطمہ کے لخت جگر کو رکھنا, آج علی کے نور نظر کو رکھنا. ایک بار موسیٰ کاظم کو لایا گیا, تختے پر لٹایا گیا, سفید چادر کو اوڑھ دیا گیا. جب نشے میں مست ہونے لگے اپنی تلواریں اٹھا کر ایک بار جیسے ہی امام کے نزدیک آئے قیدی نے چادر کو ہٹا لیا. یہاں چادر ہٹنا تھی, ایک بار سب قدموں سے لپٹ گئے, رو رو کے کہنے لگے ہمیں معاف کر دے مولا, ہمیں معاف کر دے مولا. ہارون پریشان ہو گیا, وحشیوں کو بلا کر کہا تم نے تلوار کیوں نہ چلائی؟ کہا کسے مرواتا ہے؟ ارے جب ہم بھوکے ہوتے ہیں یہ ہمیں کھانا. ارے جو بھوکوں کو کھانا کھلائے اس کے ماتم میں بیٹھے ہو, مانگ لو روٹیاں, مانگ لو امام سے. مولا ان عزاداروں کو آپ کی ضمانت میں دے رہا ہوں. اے باب المراد یہ جو جھولیاں لے کر آپ کے دربار میں آئے ہیں مولا انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے. اے موسیٰ کاظم ابھی یہ آپ کے جنازے کو کاندھا دیں گے. ارے آپ کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا تھا, آج شیعہ اٹھائے. اللہ اکبر. یہی حق ہے آل محمد پہ رونے کا. آج تو روز شہادت ہے, آج تو مجھے بہت عجیب باتیں بتانی ہے. حوصلہ حوصلہ کر کے سنیے, آپ نے بہت رونا ہے ابھی. عزادارو مقتل کے جملے یہ ہے کہ جب امام کو قید کر رہے تھے نا اس وقت امام نبی کی قبر کے بالکل پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے, رکوع کی حالت میں تھے. ظالم نے اتنا بھی انتظار نہ کیا رکوع ختم ہو جائے تو لے جاؤں. ارے امام رکوع میں تھے, اس نے کھینچنا شروع کیا, نبی کی قبر پر موسیٰ گر گئے. دو گھڑی بھی نہ چھوڑا کہ بیٹوں سے مل لے, بیٹیوں سے مل لے. عزادارو امام کی ایک بیٹی ہے جو امام کو بہت چاہتی ہے, امام سے بڑی محبت کرتی ہے, جو زیارت کر چکے قم کی, ان کے دل ٹوٹنے والے. پتہ ہے اس بیٹی کا نام کیا تھا؟ معصومہ قم. بہت چاہتی تھی بابا کو. جب ظالم قید کر کے لے کر گئے اتنی مہلت نہ دی کہ بیٹیوں سے مل لے, بیٹوں سے مل لے. ارے امام تو چلے گئے مگر جب معصومہ قم کو پتا چلا بابا کو قید کر کے لے گئے, بہن رو رو کے کہتی تھی بھیا میرے بابا کی خیر. شاباش, یہی حق ہے گریے کا. سن لو عزادارو سن لو, عجیب جملہ میں نے مقتل میں پڑھا. یہ تو پتا ہے نا کہ یہ وہ امام ہے جس کی قید خانوں کو بدلتا رہا گیا اعظم. کبھی کسی قید خانے میں, کبھی کسی قید خانے میں, کبھی کسی قید خانے میں. عزادارو ذرا سوچو جب مدینے میں خبر ملتی ہوگی کہ آج قیدی بصرے میں ہے, آج قیدی بغداد میں ہے, ذرا تصور کرو بیٹیوں کے کلیجوں پر کیا گزرتی ہو. میں نے عجیب مقتل میں جملہ سنا کہ فاطمہ معصومہ قم جب خبر ملتی کہ بابا فلاں مقام پر ہے, بابا فلاں مقام پر ہے, شام ہوتے ہی سرحد مدینہ پر آ کر بیٹھ جاتی اور خبر ملتی یہ قافلہ بصرہ سے آ رہا ہے, یہ بغداد سے آ رہا ہے, رو کر بس اتنا کہتی اے بغداد والو میرے بابا کو دیکھ. کیا گریہ کر رہے ہیں آپ؟ آخری جملے, اے بغداد والو کیا میرے بابا کو دیکھا ہے؟ راوی کہتا ہے جب یہ خبر امام رضا کو پہنچتی امام آتے سرحد مدینہ پر, بہن کو سہارا دیتے اور گھر لے آتے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں اے فاطمہ معصومہ قم کتنی خوش نصیب ہے آپ, بابا کی خبر لینے جب سرحد مدینہ جاتی ہے. بھیا تو ہوتا ہے ہائے فاطمہ صغریٰ,
सरहद मदीना पर आने वालों से कहती थी मेरे बाबा को देखा, मेरे अकबर को बस 2 जुमले, अल्लाह अकबर। आज़ादारों, कैद खाने बदलते रहे, यहाँ तक कि किसी ने एक दिन कहा हारून ये इबादत ऐसी करते हैं कि दारोगा जिंदान इनसे मोहब्बत करने लग जाता है, किसी ऐसे शकी का इंतज़ाम कर कि जिसके दिल में अहले बैत के लिए बुग़्ज़ हो। कहा तू ही बता, है क्या कोई ऐसा? कहा हाँ, एक शख्स है जिसे इब्ने शाहिक कहते हैं। मलऊन इब्ने मलऊन कहने लगा सिंधी बिन शाहिक है जो अपने दौर का यजीद है, कहा लेकर आओ उसे हमारे दरबार में। लाया गया, उसने आते ही अहले बैत पर सब करना शुरू किए, बुरे जमलात पहनना शुरू हुए। कहा ऐसा ही तो बंदा चाहिए था। एक बार उसका बाजू थाम कर हारून कैद खाने में लाया, बहुत रोएंगे आप। जैसे ही उसने कैदी को देखा, कहा ये भला कैसा सितम है, तुमने इन्हें ऐसे ही छोड़ा हुआ है? अरे सितम तो ढाओ। कहा क्या सितम ढाना चाहता है? कहा जंजीरें लेकर आओ, बेड़ियां लेकर आओ। क्या सुन रहे हैं आप? हथकड़ियाँ लेकर आओ। हथकड़ियाँ आई, बेड़ियाँ आई, इमाम को पहनाने लगा। अज़ादारों, मुझे माफ़ करना, अगर ज़ियारत का जुमला ना होता मैं नहीं पढ़ता। ज़ियारत का जुमला है अस्सलामु अला ज़िस्साक़िल मरज़ूज़, उस पर सलाम जिसकी पिंडलियाँ रेज़ा रेज़ा हो। मैं सोचा करता था भला पिंडलियाँ कैसे रेज़ा होती है? पता है कैसे हुई? जब इसने बेड़ियों को बांधा, एक बार हथौड़ा लेकर बेड़ियों पे मार। नहीं नहीं, इससे बड़ा जुमला बताओ। एक बार जब बेड़ियां बांध चुका, हारून जाने लगा उसे शाबाशी देते हुए। कहा हारून कहाँ जा रहा है? अभी एक सितम और करना है। कहा आप क्या सितम ढाएगा? कहा जरा ताज़ियाने तो ला कर दे। ताज़ियाने उठाकर इमाम पे बरसाने लगा। हारून हंस रहा था, इमाम रो रहे थे। एक बार हारून जाने लगा, मैं सैयदों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। एक बार का हारून ठहर, एक जुल्म और करना है। कहा अब क्या जुल्म करेगा? उसने हाथ उठाया, इमाम के करीब आया, अपने दोनों हाथ इमाम। मैं हाथों को जोड़कर कहूं, ऐ मूसा काज़िम, आपको तमाचा मारा मगर बेटों ने तो ना देखा, बेटी ने ना देखा। हाय फातिमा ज़हरा, हसन देख। नहीं नहीं, इससे बड़ा जुमला पता है क्या है? खूली कहता है, खूली जब हुसैन घोड़े पे डगमगा रहे थे, मैंने चाहा मैं गिराऊं, अरे गिर ना रहे थे, मैंने तमाचा हुसैन के रुखसार। अरे वो तमाचा मारता रहा, सकीना दे। ठहरो ठहरो, आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, मुझे माफ कर दो। आखिरी जुमला, जहर दे दिया इमाम को। सुन लो, आखिरी जुमला है, जहर दे दिया इमाम को। जब जहर दे चुके ना अज़ादारों, मेरी तरफ देखो, आखिरी जुमला है। जब जहर दे चुके ना, अल्लाह मुझे हिम्मत दे पढ़ने की। सिंधी बिन शाहक इमाम के पास आया, कहा तुम्हें जहर दे दिया, हम उलमा को बुला रहे हैं, खबरदार अपनी जबान ना खोलना। एक मलून पहलू में खड़ा था, कहा तुझे क्या यकीन कि ये किसी को देखकर अपनी जबान खोल दे? कुछ ऐसा इंतजाम कर कि जबान खोल ना सके। उसने सोचा क्या करो? हारून ने कहा एक तरकीब सूझी है, वो कर लो मौला माफ कीजिएगा। एक बार शीशे को पिघलाया गया, इमाम का मुंह खोल कर शीशा बंद। आखिरी जुमला,
آخری جملہ، علماء آئے، امام بول نہیں سکتے، پورا کٹ چکا حصہ، ایک بار جیسے علماء آئے، ہاتھوں کو دیکھا، درد کے مارے مٹھی کھل گئے. ایک عالم نے کہا انہیں زہر دیا گیا ہے، اسے پیسے دے کر چپ کرا دیا، سب چلے گئے. آخری جملہ، سندھی بن شاہق آیا کہ میں نے منع کیا تھا، بتانا نہیں. امام نے ہتھیلی کی طرف اشارہ کیا، بتانا چاہتے تھے، میں نے جان کر ہتھیلی نہیں کھولی، درد کے مارے کھل گئے. اس نے کہا ٹھہرو، اب میں کرتا کیا ہوں. ایک قالین کو منگوایا، امام کو لٹایا، قالین میں لپٹا، سینے پر کودنا شروع ہو گیا. ہائے حسین، شمر سینے پہ تھا، سکینہ دیکھ رہی تھی. واہ حسین.